اور جس زندگی میں بار بار دکھ آتے ہیں وہ بار بار اپنے کائنات کے مالک کو یاد کر لیتا ہے۔ اسی لیے اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے، اچانک موت سے پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ جو بیمار ہوتا ہے نا، بیمار تکلیف میں آتا ہے، آزمائش میں آتا ہے، اٹھتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، بیٹھتا ہے تو تکلیف آتی، کبھی کبھی زندگی میں یوں موڑ بھی آتا ہے، زندگی آ کے بڑی مشکل جگہ پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے اور اتنا سخت امتحان آتا ہے کہ بندہ موت مانگنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ میں ایک بات سمجھاؤں گا، کبھی ایسا وقت آئے، اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے، لیکن اگر ایسا وقت آ گیا کہ جینا مشکل ہو گیا، موت نہ مانگنا، رب سے فریاد ضرور کرتے رہنا۔ یہ موڑ ایسا آیا ہے کہ جس موڑ میں تجھے اپنوں نے بھی چھوڑ دیا ہے، تیرے اپنے منہ موڑنے لگے ہیں، بیٹا آواز سن کے یہ شوق ظاہر کرتا ہے کہ میں نے سنی نہیں ہے، بیٹی منہ موڑنے لگی ہے، بیوی منہ موڑنے لگی ہے، رشتے ٹوٹنے لگے ہیں، تعلق ختم ہونے لگے ہیں، اور تو بے بسی کی تصویر بن گیا ہے۔ مجھے بتا، اس عالم میں تجھے یاد کون آتا ہے؟ پھر رب سے کیا مانگتا ہے؟ یہی تو وقت تھا، تجھے یہاں ہی تو آنا تھا، ہر طرف سے ہٹ جا، مالک کو یاد کر، پھر دیکھ رب کرتا کیا ہے۔ اور میں صحیح کہوں، آج تک تو نے سچے دل سے اپنے رب سے بات نہیں کی۔ آج دکھ زیادہ ہوتے ہیں نا، غم زیادہ ہوتے ہیں، آگے کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ جی کیجئے، میں اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں، میں نے بڑی باتیں کرنی ہے، مجھے ٹائم دیں۔ بندہ دکھی ہو گیا ہے نا، تکلیفیں زیادہ ہو گئی ہیں نا، اب دل کرتا ہے میں روؤں، دل کرتا ہے میں دھاڑے مار مار کے روؤں۔ میرے بھائی کبھی ایسا وقت آیا نا، رونے کو دل کیا، تکلیفیں زیادہ ہو گئی، غم زیادہ ہو گئے، اپنے آنسو ضائع نہ کرنا، کسی دنیا دار کے آگے مت رونا۔ اگر دل بھر گیا ہے نا اور دل کرتا ہے کہ میں اب روؤں، تو مشورہ میں دیتا ہوں، پھر رات کو بستر چھوڑ دینا، پچھلے پیر مسجد میں آ جانا اور وضو کر کے مصلی بچھا کے چیخ کے اپنے رب سے بات کرنا، اور پھر اپنے رب سے کہنا مالک تجھے پتہ ہے میرا حال کیا ہے، میں کتنا دکھی ہوں، تجھے سب پتہ ہے، مجھے اپنوں نے بھی ستایا ہے، مجھے بیگانوں نے بھی ستایا ہے، اب میں بالکل ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہوں، مجھے کچھ نظر نہیں آتا، مالک تو ہے۔ توسل سے تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات اور بالخصوص اس سارے عمل اہتمام و انصرام کا ثواب بھائی محمد راشد زمان صاحب کی روح کو بھیجتے ہیں، مالک کو قبول و منظور فرما۔ بتقاضا انسان میرے اس بھائی سے اس دنیا میں رہتے ہوئے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، مالک ان کو معاف فرما، جو نیکیاں کی ان کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ الہ العالمین ان کی قبر کو حد نگاہ تک کشادہ اور وسیع فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ فرما۔ قیامت کے دن نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ جس قبرستان میں دفن ہے اللہ تمام قبرستان والوں پر رحمتوں کا نزول فرما۔ بھائی راشد زمان کے والد محترم کی کامل بخشش فرما۔ اللہ اس گھر سے تعلق رکھنے والے کے دیگر جتنے بھی رشتہ دار، تعلق دار، دوست، بھائی، بزرگ، بچے، والدین میں سے، اولاد میں سے، حاضرین محفل کے، ہم سب کے، میری والدہ محترمہ بھی، اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ مالک سب کی قبروں پر رحمتوں کا نزول فرما دے۔ قیامت کے دن سب کو نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ الہ العالمین راشد بھائی کے جتنے بھی لواحقین ہیں، پسماندگان ہیں، اللہ سب کو صبر جمیل عطا فرما، اس صبر پر اجر جزیل عطا فرما۔ عظیم صدمہ ہے، اللہ سہنے کی توفیق اور ہمت عطا فرما۔ مالک پاک پروردگار عالم ہم سب تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، ہم جو زندہ ہیں اپنی قبر اور حشر کی فکر عطا فرما، اپنی چند روزہ بقیہ زندگی نبی دو عالم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل گھرانہ کے مال جان اولاد عزت آبرو میں برکتیں عطا فرما، خواہشات کو پورا فرما۔ الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو نیک جائز حلال روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، با اولادوں کی اولاد کو نیک اور سہل فرما۔ خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔